علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز، میں ہوں شمائلہ ارشد اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں گے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر حکومت نے اپوزیشن سے مذاکرات کی حکمت عملی بنا لی۔ وزیراعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو اپوزیشن سے مذاکرات کا گرین سگنل دے دیا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی وفد بھی اسپیکر کی درخواست پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم حکومت کا غیر منتخب نمائندوں سے بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ ہے۔ مذاکرات صرف تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں سے ہی ہوں گے۔ اسپیکر کی پیشکش کے باوجود ابھی تک اپوزیشن کی صفوں میں خاموشی برقرار ہے۔ میں نے تو اسمبلی میں ڈائیلاگ کی ان کو دعوت دی، اگر وہ اس کے اوپر تیار ہے تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے۔ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے۔ ہماری تمام جو جماعت ہے اور ہمارے جو اتحادی ہیں وہ واضح طور پہ مذاکرات کے حق میں۔ معاشی بگاڑ، سدھار کی طرف گامزن، بے امنی کا جن بھی قابو میں ہے۔ اب سیاسی استحکام کو بھی پٹری پر آ جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تمام سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ کی چھت تلے لانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ تحریک انصاف کو منانے کے لیے چوتھی بار مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ ٹاسک اسپیکر اسمبلی ایاز صادق کو سونپ دیا۔ وزیر اعظم کا سگنل بھی گرین ہے، حکومتی وفد بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اسپیکر نے پیشکش بھی کر دی۔ اس کے باوجود اپوزیشن نے ایاز صادق کے چیمبر کا رخ نہیں کیا۔ بات چیت صرف منتخب ارکان اسمبلی سے ہوگی۔ تحریک انصاف نے اسپیکر سے آخری ملاقات محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنوانے کے لیے کی تھی۔ ملک میں سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میدان میں۔ صدر نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف پر مشتمل طاقتور مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ فواد چودھری نے اعلامیہ پڑھ کر سنا دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی حکومت، اپوزیشن اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کے عمل کو آگے بڑھائے۔ سیاسی کشمکش، انتشار اور افراتفری کم کرنے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی متحرک ہو گئی۔ تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں کا حکومت سے مطالبہ، اپوزیشن اور سیاسی قیدیوں سے ڈائیلاگ کرنے کی التجا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے اسلام آباد میں کانفرنس منعقد کی۔ فواد چودھری، محمود مولوی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ کانفرنس کا اعلامیہ بھی جاری۔ کمیٹی نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں فوری اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی، خواتین سیاسی کارکنوں کی رہائی، میڈیا سینسرشپ کے خاتمے اور سیاسی مقدمات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کمیٹی نے صدر نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف پر مشتمل طاقتور مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ کہا گیا کہ مذاکراتی کمیٹی حکومت، اپوزیشن اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کے عمل کو آگے بڑھائے۔ کانفرنس میں مختلف سیاسی جماعتوں، وکلاء، دانشوروں نے شرکت کی، تاہم تحریک تحفظ پاکستان نے شرکت نہیں کی۔ اعلامیہ کے مطابق نیشنل ڈائیلاگ کے عمل کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ کمیٹی کا آئندہ اجلاس ملتان میں منعقد ہوگا۔ پی ٹی آئی کا دہشت گردی کے خلاف واضح موقف نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دہشت گردی کو ختم کرنے پر کام کریں، دوسرے صوبوں کے بجائے اپنے صوبے کے ہر کونے میں جائیں، لوگوں کو قیادت کے ہونے کا احساس دلائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سہیل آفریدی کو مشورہ۔ لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی، تمام لیڈرشپ جو ہے پختونخوا کی، دہشت گردی کے خلاف کوئی واضح جو ہے سٹینڈ نہیں ہے۔ جو اس وقت خلف شعار ہے خصوصاً دہشت گردی کے حوالے سے کے پی میں، بجائے دوسرے صوبوں کے دورہ کرنے کے لیے وہ اپنے صوبے کے اگر ہر کونے میں جائیں، خصوصاً ان جگہوں پہ جہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ ہے، تاکہ لوگوں کو احساس ہوئے کہ ہماری کوئی لیڈرشپ ہے، ہمارا کوئی وزیر اعلیٰ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی ورکر کو اپنی کانسٹیچوئنسی جو اس کا صوبہ ہو وہ چھوڑ کے دوسرے صوبوں میں جا کے رنگ بازی کرنے سے کوئی شہیدوں کے ساتھ یکجہتی جو ہے اس کا اظہار نہیں ہوتا، اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے آپ سینہ سپر نہیں ہوتے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو خوش آمدید۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو آئین اور قانون کے دائرے میں تمام سرگرمیوں کی اجازت ہے، انہیں پروٹوکول کے مطابق سیکیورٹی دی جائے گی۔ تحریک انصاف سے سیاسی اختلافات ہیں لیکن دشمنی نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو طالبان خان کہتے تھے، بانی کھل کر طالبان کی حمایت کرتے تھے۔ کہ آ رہے ہیں، بالکل جی، موسٹ ویلکم۔ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک ایز اے صوبے کے وزیر اعلیٰ ان کا ایک پروٹوکول ہے، وہ ان کو دی جائیں گی۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں سندھ میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے سیاسی اختلافات ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں،
کہ پی ٹی آئی کی سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے. شروع سے ہی چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب جو عمران خان کو طالبان خان کہتے تھے، جب ان کے پرائم منسٹر تھے، جس طریقے سے وہ طالبان کی دفاتر کھلوانے کے لیے بات کرتے تھے خیبر پختونخوا میں، مجھے اس پہ اعتراضات ہیں. ہم نے کب کہا کہ جی ہم خدا نہ خواستہ کوئی ان سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمارے ان کی پی ٹی آئی کی سیاست سے اعتراضات ہیں، پی ٹی آئی کی طرز حکمرانی سے اعتراضات ہیں. ہم نے کبھی قومی سلامتی کے تصور کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ڈائیلاگ کا عمل ہمیشہ پائیدار نتائج دیتا ہے. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ مذاکرات صرف بانی چیئرمین کی رہائی تک محدود نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی سے منتخب ہوئے ہیں، لیکن میں نہ مانوں کی سوچ نے پارٹی کو اس حال تک پہنچا دیا. اگر نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو اے این پی، پیپلز پارٹی اور فواد چودھری سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ پارٹیسپیٹ کرتے آئے 3-4 دفعہ اپنی پی ٹی آئی کو، اور یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اس کو محدود نہ کرے اس ڈائیلاگ کو. یہ خان کی رہائی کا صرف ایشو نہیں ہے، پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. فواد چودھری صاحب بتاتے ہیں نا کہ حل ڈھونڈنا چاہیے، حل بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے امپوز کون کرے گا، مکالمے سے انکار کیوں ہے. پی ٹی آئی جو ہے، آج بھی میری پارٹی ہے اور میں پی ٹی آئی سے منتخب ہوا ہوں. کیوں کر آپ نواز لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ اے این پی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ پیپل پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو فواد چودھری صاحب سے کیا تکلیف ہے؟ کوئی ایک وجہ، دلیل اور منطق تو دیں. یہ اس طرح میں نہ مانوں والی حالات نے جو ہیں پارٹی کو اس مقام تک پہنچایا ہوا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت ملکی برآمدات کے فروغ پر جائزہ اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف کی زرعی برآمدات میں اضافے اور تجارتی خسارے میں کمی کے حوالے سے لاہے عمل تیار کرنے کی ہدایت. نامور چینی کمپنی کے نمائندوں کی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر سے ملاقات. پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار. برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول ہماری ترجیح ہے. برآمد کنندگان کو ٹیکس ریفنڈ کے حوالے سے کوئی کوتاہی قبول نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا. ایکسپورٹس خصوصاً زرعی برآمدات میں اضافے اور تجارتی خسارے میں کمی کے حوالے سے لاہے عمل تیار کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے ملکی برآمدات کے فروغ پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا، چاول کی برآمدات میں اضافے کے حوالے سے رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر حکمت عملی ترتیب دی جائے. برآمدات میں اضافے اور ایکسپورٹرز کو سہولیات کی چینی سرمایہ کاروں کو مکمل حکومتی سہولیات اور تعاون فراہم کریں گے. شیامن کمپنی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دیں گے. پنجاب کی بیٹی ڈٹ جائے تو پنجاب کی تقدیر بدل سکتی ہے. عوام کو حکومت کے پاس نہیں ہی حکومت کو لوگوں کے پاس چل کر جانا چاہیے. پنجاب میں گورننس کا یہی ماڈل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب. کہا کہ پنجاب میں اب فعال حکومت ہے. پنجاب مسائل پر ری ایکشن نہیں دیتا، ہم پیشگی حل کی پلاننگ کرتے ہیں. فیلڈ اسپتال گاؤں گاؤں جا کر کام کر رہے ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جھنگ میں کارڈیالوجی اسپتال بنے گا؟ ستھرا پنجاب کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے. یہ جو میری فورس، یہ جو میری پوری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے، جس کو میں یہ کہوں گی کہ نہ صرف وہ یہ کہ وہ میری کان ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرے ہاتھ ہیں، بلکہ میرے اس خواب کی وہ تعبیر ہے جو میں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا. اور اب حکومت آپ کی شکل میں، حکومت اب عوام کے ہسپتال آنے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ خود چل کر عوام کے دروازے پر جائے گی. یہ جو پنجاب کی بیٹیوں کا ایک سیلاب ہے آج یہاں پر، میں سوچتی ہوں کہ جب یہ میدان عمل میں نکلیں گی تو پنجاب سے بیماریاں تو دور بھاگ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نیک مقصد کے لیے چن لیا ہے. مجھے آپ سب پر بہت فخر بھی ہے، آپ میرا غرور بھی ہو، اور پنجاب کو آپ پر بہت فخر ہے، پاکستان کو آپ کے اوپر بہت فخر ہے. کچے کے ڈاکوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. ڈکیتوں کا مکمل صفایا کریں گے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کو ہتھیار ڈالنے کا ایک موقع دیا جائے گا. ہتھیار نہ ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، انہیں نیست و نابود کر دیں گے. صوبائی وزیر داخلہ نے بتایا کہ سندھ سے اغوا ہونے والے افراد کو پنجاب سے بازیاب کرایا گیا. آپریشن میں تعاون پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا. ہم قطعی میسو آپریشن کی طرف جا رہے ہیں اور اسپیسیفک ٹارگیٹس کر کے، اور جو بھی نامی گرامی یہاں پر ڈاکو، ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور روتھلیس کارروائی کریں گے. اس میں کسی کو بھی اسپیئر نہیں کریں گے کہ جو سرنڈر کریں گے بیفور کورٹ آف لا، ان کے وہ چانس دیں گے ہم.
کہ آ کر سرنڈر کریں اور اپنے کیسز کو منہ دیں. سندھ پولیس کیپیبل ہے اور رینجرز ہمارے ساتھ اس میں ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی کوئی انشاءاللہ یہاں جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں ضرورت نہیں پڑے گی. عالمی دنیا سے خبر یہ ہے کہ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان تیل کا بڑا معاہدہ متوقع ہے. $2 ارب کا معاہدہ جلد طے پا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے. کہا کہ وینزویلا 3 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کے حوالے کرے گا. تیل مارکیٹ ریٹ پر فروخت ہوگا اور رقم ٹرمپ کے کنٹرول میں ہوگی. یقینی بنایا جائے گا کہ رقم وینزویلا اور امریکہ کے عوام کے فائدے کے لیے استعمال ہو. خبر ایجنسی کے مطابق وینزویلا سے خام تیل امریکی ریفائنریز کو برآمد کیا جائے گا. امریکہ نے روسی تیل بردار جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق امریکی یورپی کمانڈ نے بیلا 1 نامی آئل ٹینکر سے قبضے کی تصدیق کر دی. روسی تیل بردار جہاز کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزیوں پر تحویل میں لیا گیا. امریکہ کی جانب سے روسی آئل ٹینکرز کو وینزویلا سے جوڑا گیا. امریکی فیڈرل عدالت کے وارنٹ کے تحت شمالی اٹلانٹک میں جہاز کو تحویل میں لیا گیا. امریکی کوسٹ گارڈ کے جہاز نے 1 ہفتے کی نگرانی کے بعد ٹینکر کو روکا. شاہین شاہ آفریدی کی بھارتی رویے پر کڑی تنقید. کہا کہ پڑوسیوں نے جس طرح کھیل کو سیاست سے آلودہ کیا ہے وہ شرمناک ہے. کوشش کریں گے کہ بھارتیوں کو میدان میں منہ توڑ جواب دیں. کرکٹ ہے انشاءاللہ. ہاں ایک سپورٹس مین اسپرٹ توڑی ہے، ظاہر سی بات ہے. جو ہمارے بارڈر کے اس پار جو لوگ ہیں انہوں نے اسپورٹس میں توڑی تھی، لیکن ہمارا کام ہے کرکٹ کھیلنا اور ہمیں انشاءاللہ اس پہ فوکس ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ میدان میں ہی جواب دیا جائے. حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شوگر سیکٹر سے نکلنے اور چینی کی صنعت کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. شوگر انڈسٹری کے لیے جامع پلان تیار کر لیا گیا ہے. چینی اور گنے کے کاروبار میں حکومتی کنٹرول ختم کر کے قیمتوں اور معاملات کا فیصلہ مارکیٹ فورسز کریں گی. یورپ میں شدید سردی کی لہر ہے. فرانس کے مختلف شہروں میں وقفے سے برفباری. کئی اضلاع میں اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا. مختلف حادثات میں 5 افراد ہلاک ہو گئے. ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے. مرکزی شاہراہوں پر بڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں مزید برف پڑنے کی پیش گوئی. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.